نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو مختلف مواقع پر مختلف احکامات دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی ذات کے ساتھ غیر کو شریک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل فرما دیجئے، ادعو پکارو، الذین ان لوگوں کو، زعمتم جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو، من دونہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کے بارے میں تمہارا گمان بن چکا ہے کہ یہ بھی مشکلیں دور کر سکتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، ان کے سامنے جا کے سر جھکاتے ہو، کس لیے کہ ہمیں بیٹا دے دیں گے، ہماری مشکل دور کر دیں گے، ہمیں بیٹی دے دیں گے، ہماری فلاں مشکل دور کر دیں گے، فلاں مسئلہ حل کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا قل اے میرے پیغمبر بتاؤ ان کو، ادعو ذرا پکارو، الذین ان کو، زعمتم من دونہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ، تمہارا گمان اللہ کے علاوہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، ذرا ان کو پکارو تو صحیح۔ فلا یملکون پھر یہ طاقت نہیں رکھتے، کشف الضر تکلیف کو دور کرنے کی۔ کشف کا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنا، تکلیف کو کھولنا، اور یہاں معنی ہے کشف الضر تکلیف کو دور کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا پکارو، اور تمہارے پکارنے کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تو طاقت ہی نہیں رکھتے کہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیں، عنکم تم سے، فلا یملکون پھر یہ طاقت نہیں رکھتے، کشف الضر کہ یہ تکلیف کو دور کر دیں، عنکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ ہی بدل دیں۔ تکلیف کو مکمل طور پر دور کرنا تو بڑی دور کی بات، اس کے اندر کچھ کمی بھی نہیں کر سکتے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ یہاں خاص طور پر مشرکین مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے جو کہ جنات کی عبادت کرتے تھے۔ جنات کو معبود کچھ لوگ سمجھتے تھے، کچھ لوگ فرشتوں کو معبود سمجھتے تھے۔ اب جنات کو معبود سمجھتے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے، پھر اس میں بہت سے جنات وہ اسلام قبول کر گئے، مسلمان ہو گئے، اور اسی طرح جو اللہ کے نورانی فرشتے ہیں وہ اللہ ان کی آگے صفت بیان کر رہے ہیں، اولئک الذین یہ تو وہ لوگ ہیں، یدعون جو پکارتے ہیں، یہ تو اللہ کو پکارتے ہیں، یبتغون اور وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف، الوسیلہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں، رب کی طرف پہنچنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔
اور یہ لوگ ان کو معبود بنا کے بیٹھیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ان کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ان کو معبود سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اولئک الذین، یہ تو وہ لوگ ہیں، یدعون، کہ وہ پکارتے ہیں، یبتغون، پکارتے ہیں اللہ کو، الذین یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں، اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، یہ مشرکین، شرک کرنے والے جن کو پکارتے ہیں، خود ان کی کیا حالت ہے کہ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، الوسیلہ، وسیلہ، ایہم اقرب، کہ کون سا زیادہ قریب ہے اللہ کے۔ وہ تو وسیلہ اور راستہ تلاش کرتے ہیں کہ کون سا بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہے اور کیسے پہنچا جائے، اللہ تک پہنچنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ، بے شک تیرے رب کا عذاب، كَانَ مَحْذُورًا، ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ کا عذاب واقعتاً ڈرنے کی چیز ہے کہ انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا کہ اے انسان، جن کے پیچھے تو لگا ہے وہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ اس میں وہ لوگ جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو سمجھایا کہ فرشتے تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو جنات کی عبادت کرتے تھے، پھر جنات مسلمان ہو گئے، اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم جنات کی عبادت کر رہے ہو، حالانکہ جنات تو مسلمان ہو کر اللہ کی بندگی میں آ گئے۔ اور اسی طرح یہ سبق آج کے زمانے میں ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ مختلف مزارات پر جاتے ہیں اللہ کے ولیوں کے پاس، جیسا کہ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہور میں، یہاں پر لوگ جاتے ہیں اور اپنی مشکلیں لے کے ہماری یہ دور کر دو، ہمارا یہ کر دو، ہمارا یہ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم کن کی بات کر رہے ہو، کن کے پیچھے لگ پڑے ہو؟ وہ تو جن کے پیچھے تم لگے وہ تو اللہ کی بندگی کرنے والے، وہ تو اللہ کی تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے والے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے اور اللہ کی رحمتوں سے امید رکھنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے۔ اور یہ سوچو کہ جو ڈرتا ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، وہ مشکلیں کیسے دور کر سکتا ہے؟ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب کان محذورا، ڈرنے کی چیز ہے۔ اس لیے اس سے ڈرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ شرک مکمل طور پر چھوڑ دے اور شرک کی طرف توجہ نہ کرے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کی دو صفتیں ذکر فرمائیں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے عذاب کا خوف۔ انسان کو دنیا میں یہ دونوں چیزیں سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ ہمیشہ انسان کو اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی انسان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب کبھی گناہ کا موقع سامنے آئے تو فوری طور پر انسان کو اللہ کے عذاب کا خوف سامنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ اگر یہ گناہ ہو گیا تو اللہ عذاب میں پکڑ لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ بشری تقاضے سے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کو توبہ کر کے اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جانا چاہیے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے کہ غلطی ہو گئی
توبہ کر لی ہے، اب اللہ کی رحمت پر امید ہے۔ بہت سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ دلیل، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، یہ ان کی بے وقوفی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے، اللہ کے کرم کا مطلب کیا ہے۔ بھئی اللہ کریم ہے کب؟ کہ انسان گناہ کر بیٹھے، توبہ کر لے، پھر اللہ کی رحمت پہ امید پکی رکھے۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ میری توبہ قبول کریں گے اور مجھے معاف کر دیں گے، امید رکھے اللہ کی رحمت کی۔ اور گناہ کر کے اس کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہو کے پھر اللہ کی رحمت کو تلاش کرنا، یہ تو بے وقوفی اور کم عقلی اور دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر یہ معاملہ ہو جائے تو وہ لوگ جو راتوں کو اللہ کے دربار میں سجدے کرنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، ذکر و اذکار میں گھنٹوں گزارنے والے، اور دوسری طرف ساری رات اللہ کی نافرمانی کرنے والے، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کہ اللہ کی رحمت کے اوپر امید رکھ کے وہ بیٹھا ہے جو اللہ کی ساری رات بندگی کرنے والا، وہ اللہ کی رحمت پہ امید کر کے بیٹھا ہے اللہ میری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لیں گے۔ اور یہ ساری رات بدماشی کرنے والا، غنڈہ گردی کرنے والا، شیطان کی فرما برداری اور اطاعت پہ چلنے والا، یہ بھی اللہ کی رحمت پہ امید رکھ کے بیٹھ گیا، میں جو مرضی کرتا رہوں، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کی عدالت میں اتنی اندھی ہو گئی، اندھیر نگری ہو گئی کہ جو مرضی کرتے رہو اور وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ارے کسی دنیا کی عدالت کے اندر ایسا قانون نہیں ہے، تم نے اللہ کی عدالت کو ایسا سمجھ لیا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، نکل آؤ اس سے، سمجھو کہ اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے، اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ انسان کو دنیا میں اللہ کی رحمت پر بھی امید رکھنی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی دل پہ اوپر طاری رکھنا چاہیے، تب انسان صحیح کامیابی کے اندر زندگی گزار سکتا ہے۔ جوانی میں انسان کے اوپر عذاب کا اور خوف کا غلبہ طاری زیادہ رہنا چاہیے، اور جب بڑھاپا آ جائے، اعضاء کمزور پڑ جائیں، اس وقت انسان کو اللہ کی رحمت کے اوپر غلبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ دونوں صورتیں اس صورت میں جب انسان اللہ کی اطاعت پہ چل رہا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی پہ ہے تو چاہے بڑھاپے میں ہے چاہے جوانی میں ہے، توبہ سب سے پہلی شرط ہے۔ توبہ کرے گا اب وہ انسان اللہ کی رحمت کا امیدوار بنے گا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بستی، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر ہم اس کو ہلاک کریں گے۔ مُهْلِكُوهَا، ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، بہت سی بستیاں اللہ آسمانی عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، واقعات پیچھے بھرے پڑے ہیں، اور بہت سی بستیاں دنیاوی طور پر کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، بستیوں کی بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ اور اگر کوئی بچ جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں او معذبوہا، یا ہم عذاب دیں میں ڈالیں گے ان کو عذابا شدیدا، سخت عذاب میں۔ یہ کافروں کی باتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں کافروں کی جتنی بستیاں سن لو، اے کفر کرنے والے سن لو، ہم ان بستیوں کو ضرور ہلاک کریں گے قیامت سے پہلے، یا پھر ان کو اگر دنیا میں ان کو ہلاکت نہ ہوئی تو پھر دنیا سے جانے کے بعد سخت عذاب کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، ہے کانا ہے ذالک فی الکتاب، یہ باتیں کتاب میں مسطورہ لکھی ہوئی ہیں، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں یہ سب باتیں اللہ نے لکھ دی ہیں۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی مشرکین مکہ سے مخاطب ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اسلام قبول کر لیجئے، جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں داخل ہونے والے بن جاؤ گے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود فرمائشی معجزات کا مطالبات کرنے شروع کر دیے۔ فرمائشی معجزے، ان میں ایک یہ تھا کہ یہ بیت اللہ کے پاس صفا پہاڑی ہے، اس کو سونے کی بنا دیجئے۔ ایک فرمائشی مطالبہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کی یہ بستی پہاڑوں میں گری ہوئی، یہاں سارے پہاڑوں کو اٹھا کر ختم کر کے کھلا میدان بنا دیجئے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ اس کو کھلا میدان بنانے کے بعد جہاں پر نہریں چلا دیجئے تاکہ ہم یہاں کھیتی باڑی کر سکیں، یہاں باغات لگا سکیں، فصلیں لگا سکیں۔ اگر یہ ہماری فرمائش پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے معجزہ مانگا ہے اور فرمائشی معجزہ مانگا ہے، اور فرمائشی معجزے کے بارے میں اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ اگر قوم اس معجزے کو دیکھنے کے بعد ایمان لے آتی ہے تو کامیاب، اگر ایمان نہیں لاتی اور پھر کفر پر جمی رہتی ہے تو پھر ان کی ہلاکت اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ فرمائشی معجزہ اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مہلت نہیں دی جا سکتی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کے فرمائشی معجزے کا مطالبہ پورا کر دیا جائے اور پھر ان کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ ایمان لانے والے تو ہے نہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھیے، ہم سے آپ سے پہلے جنہوں نے پیغمبری کا اور نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے لکڑی کو سانپ بنا کر دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ رکھا تو اس کو باہر نکالا، سورج سے زیادہ روشن ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا، جو نابینے تھے ان کو بینا کر دیا، جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے ان کو تندرست کر دیا۔ آپ بھی ایسے کرشمے دکھائیں ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ جن کے زمانے میں یہ معجزے ہوئے ان لوگوں نے کب سے مان لیا۔ سارے معجزے دیکھ کر وہ لوگ کب مان گئے تھے، انہوں نے بھی نہیں مانا، اس لیے اسی طریقے سے یہ بھی نہیں مانیں گے۔ اب جب مانیں گے نہیں تو جس طرح ان لوگوں نے فرمائشی معجزے دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائے اور ان کو ہلاک کر دیا گیا، اسی طرح ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے ان کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ ان کو فرمائشی معجزے دکھا دیے جائیں اور پھر یہ نہیں مانیں گے تو ان کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے، اور دوسرا آپشن ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو مہلت دے دی جائے، ان کی فرمائش پوری نہ کی جائے۔ فرمائش پوری نہ کرنا مہلت دینا ہے، کہ ان کو مہلت دے رہے ہیں، شاید ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا کہ یا اللہ، آپ ان کو مہلت دے دیجئے اور ان کی فرمائش پوری نہ کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ وَمَا مَنَعَنَا، اور نہیں ہمیں روکا۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر، ہمارے لیے کیا مشکل ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا، اور نہیں ہمیں روکا، أَن نُرْسِلَ، یہ کہ ہم بھیجیں، بِالْآيَاتِ، نشانیاں۔ کون سی نشانیاں؟ فرمائشی معجزات پورے کرنے سے ہمیں نہیں روکا، إِلَّا، مگر، أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، مگر یہ کہ جھٹلایا تھا ان کے پہلے لوگوں نے، ان کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا فرمائشی معجزات کو، اسی لیے آج بھی یہ خطرہ منڈلا رہا ہے، یہ بھی کفر والے وہ بھی کفر والے تو یہ بھی جھٹلا دیں گے۔ اور اس کی مثال دیکھیے، قوم سمود ہے،
हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, कौम को बार बार दावत देते हुए, मुख्तलिफ मौजज़ात दिखाते हुए, एक दिन कौम ने फरमाइशी मौजज़े का मुतालबा किया। ये सामने पहाड़ी खड़ी है, इसमें से 10 माह की गाबन ऊँटनी निकले हमारे सामने, बाहर आकर बच्चा जन्म दे। ये फरमाइशें देखें। उसके बाद फिर हम ईमान ले आए। चुनाचे उनकी फरमाइश पूरी हुई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने मौजज़तन पहाड़ को 2 टुकड़े किया और वहाँ से ऊँटनी निकली, बाहर आकर उसने बच्चा भी जन्म दिया। लेकिन ये लोग ईमान नहीं लाए। अल्लाह ने फिर इनको मोहलत दी और फरमाया कि ठीक है, अभी तो ईमान नहीं लाए, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि ये नाकतुल्लाह है, अल्लाह की ऊँटनी है, इसके तरफ बुरी नज़र से नहीं देखना, इसकी तरफ बुरा हाथ नहीं उठाना, बुरे इरादे से इसको टच नहीं करना, यानी कत्ल करने के और तकलीफ पहुंचाने के इरादे से इसको टच नहीं करना। अगर तुम ऐसा करोगे फिर अजाब आएगा अल्लाह का। और अल्लाह ने बरकतें क्या दे दी कि उस ऊँटनी को अल्लाह ताला ने इतना दूध अता फरमा दिया कि पूरी की पूरी कौम और बस्ती उसके दूध से शराब होती थी। इतना दूध वो ऊँटनी देती थी। और जब पानी पीने की बारी आती तो जितना जानवर बाकी सारे पानी पीते, वो सारा का सारा पानी ऊँटनी एक मरतबा पी जाती। इसलिए फिर पानी तकसीम कर दिया गया। एक दिन ऊँटनी की बारी है, वो पानी पिएगी, और दूसरे दिन जब बाकी जानवर पानी पिएंगे। अब वो लोग जिन्होंने फरमाइशी मौजज़े किए थे, वो ऊँटनी के दुश्मन बन गए और उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह का अजाब आ गया और 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ने उनको हालाक को बर्बाद कर दिया। इसका जिक्र अल्लाह ने फरमाया, फरमाइशी मौजज़े मांगने वालों सुनो, व आतीना, और हमने दी समूदा, कौम समूद को, अन्नाकाता, ऊँटनी, मुबसिरतन, समझाने के लिए, फ़ज़लमू बिहा, लेकिन उन्होंने जुल्म किया उस पर। वमा नुरसिलु बिल आयाती, और नहीं हम भेजते बिल आयाती, निशानियाँ, इल्ला तख़फ़ीफ़ा, मगर डराने के लिए। निशानियाँ मौजज़ात तो डराने के लिए होते हैं कि इंसान उससे समझ हासिल करे और डर जाए अल्लाह की ज़ात से। व इज़ क़ुलना, और उस वक़्त को भी याद करो कि जब क़ुलना, हमने कहा, लका, आपको, इन्ना रब्बका, कि बेशक तेरा रब, अहात बिन्नासी, तेरे रब ने अहाता, घेर लिया है, बिन्नासी, लोगों को, यानी अल्लाह के इल्म ने तमाम लोगों को घेरा हुआ है। अल्लाह को मालूम है कौन क्या कर रहा है। वमा जअलना अर्रुयल्लती अरैनाका, वमा जअलना, और नहीं हमने बनाया, अर्रुया, दिखलावा, अल्लती अरैनाका, वो जो हमने दिखाया आपको। मुराद इससे शब मेराज के वाक़यात हैं। शब मेराज में अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाईं, और सफ़र मेराज खुद एक बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान वाक़या था। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो हमने आपको दिखलाया, इसका मकसद क्या था? इल्ला फितनतल लिन्नासी, ये इसलिए कि लोगों की आजमाइश के लिए। फितना कहते हैं आजमाइश को। लोगों की आजमाइश के लिए कि कौन आपकी तस्दीक करता है और कौन तकज़ीब करता है, कौन इसको मानता है, कौन इसको जुटलाता है। हमने लोगों के आजमाने के लिए, लोगों की आजमाइश के लिए ये वाक़या पेश किया। इसी तरह एक और बात अल्लाह फरमाते हैं, वो भी हमने लोगों की आजमाइश के लिए। वो क्या था? वश्शजरतल मलऊना, शजर मलऊना। कुरान पाक में एक दरख्त का जिक्र आता है, शजर ज़क़ूम। ये जहन्नमियों की खुराक है। जहन्नम के अंदर एक दरख्त होगा और उसकी जड़ें जहन्नम की तह तक गई होंगी, और उसको अल्लाह ताला ने उसका जिक्र फरमाया कि ये जहन्नमियों की खुराक होगी। शजर ज़क़ूम, ज़क़ूम का दरख्त। तो अबू जहल और दीगर मुशरिकीन ने मजाक उड़ाया कि कहते हैं कि हम जहन्नम के अंदर जाएंगे और हमें जहन्नम के अंदर जो फल दिया जाएगा वो ज़क़ूम के दरख्त का होगा, और दरख्त जहन्नम के अंदर तो आग ही आग होगी,
لہذا درخت جب وہاں پر ہوگا وہ تو اسی وقت جل جائے گا۔ تو یہ ان کی باتیں کیسی ہیں؟ انہوں نے شجر زقوم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ جہنم کا جو عذاب ہے وہ صرف آگ کا نہیں ہے، جہنم میں عذاب ٹھنڈک کا بھی ہے، جہنم میں عذاب گرمائش کا بھی ہے۔ اور پھر اللہ کی قدرت اس بات پر قادر ہے کہ اللہ جہنم کے اندر، آگ کے اندر سبز درخت پیدا کر دے۔ اللہ قادر ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات۔ جیسا کہ یہ جو شتر مرغ ہے، اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جلتا ہوا دہکتا ہوا انگارہ یہ نگل لیتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوتا، اور باقی کوئی بھی جانور اس کو انگارہ ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور یہ وہ جانور ہے کہ جو انگارے کو اپنے پیٹ کے اندر لے جاتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور انگارہ تو بڑی دور کی بات، اس کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ لوہا گرم کیا ہوا، لوہے کا ٹکڑا گرم کیا ہوا بالکل ریڈ، اس کو بھی پورے کا پورے کو سالم نگل جاتا ہے یہ، اور اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ ایسی قدرت کے کرشمے دنیا میں دکھا رہے ہیں تو اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں۔ یہ کیا مشکل ہے کہ جہنم کے اندر آگ جل رہی ہو اور وہاں سبز درخت ہو، اور اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے شجرہ ملعونہ قرار دیا۔ یہاں پر قرآن پاک کی آیت میں شجرہ ملعونہ اس لیے قرار دیا کہ وہ جہنم کے اندر ہے، اور جہنم اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے، اور ملعون اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس لیے اللہ نے اس درخت کو شجرہ ملعونہ قرار دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ درخت چونکہ پھل دے گا اور خوراک ہوگی جہنمیوں کی، اور جہنمی لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، ملعون ہوں گے، اس لیے جو ان کی خوراک ہوگی وہ بھی ملعون ہوگی۔ اور ادھر بجائے اس سے کہ یہ ساری باتیں سن کر اس سے عبرت حاصل کرتے اور توبہ طیب ہو جاتے، وہ مذاق اڑانا شروع ہو گئے۔ عرب کے اندر زقوم کہا جاتا تھا کھجور اور مکھن کو مکس کر کے کھانے کو۔ کھجور کی گٹلی نکال لی اور اس کے اندر مکھن بھر دیا اور اس کو کھانے کو، اس کو زقوم بولتے تھے۔ کہتے یہ دیکھو جی ہم تو زقوم کھا رہے ہیں، یہ کہتے جہنم کے اندر زقوم ملے گا، تو ہماری تو موجیں ہیں، ہمیں جہنم کے اندر یہ ملیں گے۔ یہ مذاق اڑانے شروع کر دیے ان لوگوں نے۔ وَالشَّجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، شجرہ ملعونہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شب معراج کا واقعہ اور شجرہ ملعونہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ دونوں چیزیں فِتْنَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، یہ لوگوں کے ڈرانے کا ذریعہ ہے کہ لوگ ان باتوں کو سن کے خوف زدہ ہو جائیں۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، لیکن رزلٹ الٹا آ رہا ہے کہ فما یزیدہم، نہیں ان کے اندر زیادتی ہوئی، الا طغیانا، مگر سرکشی کی، کبیرہ، بڑی سرکشی اور بڑی شرارت ان کے اندر پیدا ہوئی، اور ان کے اندر جو اصل اصلاح کا مادہ تھا وہ ذرہ برابر بھی نہیں رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے حالات ہمارے سامنے بیان کیے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے سب چیزوں کا؟ کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اے قرآن پاک پڑھنے والے لوگوں، اے قرآن پاک سمجھنے والے لوگوں، تم اپنی زندگی کو پاک صاف رکھو، شرک سے بھی پاک رکھو، اللہ کی نافرمانی سے بھی پاک رکھو، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر زندگی گزارو۔ اگر تم نے نافرمانی کی، اگر تم نے شرک کیا، تو وہ حالات جو مشرکین مکہ نے کیے وہ تم نے کیے، کیا فرق رہے گا تمہارے اندر؟ اس لیے اپنے آپ کو الگ کر لو، اپنے آپ کو توڑ لو۔ کن سے؟ مشرکین مکہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔